بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ مدینے سے کربل تک پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج نواں روز ہے اور امام حسین بن علی امام کربلا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ 72 افراد پر مشتمل قافلہ اب اس منزل پر آ گیا ہے جہاں ازل سے جاری مارکہ خیر و شر کا ایسا المناک منظر تاریخ انسانی کے صفحات پر رقم ہونا تھا جسے قیامت تک کے لیے ایک مثال بننا تھا۔ آج امام علی مقام کا قافلہ کربلا کے نزدیک ایسے مقام، یوں سمجھ لیجئے کہ آخری مقام کربلا سے قریب، اب آج تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا دور حاضر میں کربلا کا ہی ایک محلہ ہے نینوا، آپ کا قافلہ اس مقام پر آ گیا ہے۔ فرات کے کنارے ایک ریگزار، ایک ایسا قطع زمین جسے رہتی دنیا تک درد و علم، رنج و غم، جور و ستم، خیر و شر کی علامت بننا ہے۔ اب راہ وفا کے مسافروں کا آخری پڑاؤ قریب ہی ہے۔ آمد ہے کربلا میں شہ دیں پناہ کی، تجویز کر رہے ہیں ملک خیمہ گاہ کی، سن کر خبر ورود شہ کم سپاہ کی، ذروں نے مسکرا کے فلک پر نگاہ کی، جنگل میں دن کو روشنی طور ہو گئی، کوسوں زمین حسن سے معمور ہو گئی۔ اے عرض کربلائے معلا خوشا نصیب، کس نے جہاں میں پائے ہیں ایسے رسا نصیب، کعبے کو رشک ہے کہ ملے تجھ کو کیا نصیب، آتا ہے بادشاہ اے خوشا نصیب، خوش ہو ہوائے فصل بہاری قریب ہے، فرزند فاطمہ کی سواری قریب ہے۔ ماہ محرم الحرام 61 ہجری کی دوسری تاریخ ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ نواح نینوا میں کربلا کے مقام پر پہنچ گیا۔ عمر بن سعد 4000 کی نفری کے ساتھ کوفہ سے آ پہنچا اور قافلہ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالمقابل پڑاؤ ڈال دیا۔ عمر بن سعد نے کسی کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج کر معلوم کرایا کہ آپ عراق کیوں آئے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا عراقیوں نے خود خط لکھ کر مجھے بلایا ہے، اب اگر تمہیں میرا آنا ناپسند ہو تو میں حجاز واپس چلا جاتا ہوں۔ ابن سعد نے اسی مضمون کا خط ابن زیاد کو لکھ دیا اور جو کچھ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اس کی اطلاع دے دی۔ ابن زیاد نے کہا کہ اب جب کہ وہ ہمارے پنجے میں آ گئے ہیں تو وہ بچ کر نہ نکلنے پائیں، اب چھوڑ دینے کی کوئی صورت نہیں۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہو کہ وہ خود اور ان کے سب ہمراہی یزید کی بیعت کر لیں، جب بیعت مکمل ہو جائے گی تب ہم ان کے بارے میں کچھ فیصلہ کریں گے۔ اس کے فوراً بعد ہی ابن زیاد کا ایک اور خط ابن سعد کو ملا کہ حسین بن علی اور قافلہ امام علی مقام کا پانی روک دیں۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے 3 روز پہلے کا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کو ملاقات کرنے کے لیے بلایا۔ رات کو دونوں کے درمیان ملاقات اور گفتگو ہوتی رہی۔ عمر بن سعد نے اپنے خیمے میں واپس جا کے ابن زیاد کو خط لکھا کہ اللہ نے جنگ کی آگ کو بجھا دیا ہے، ہمارے مابین اتفاق رائے ہو گیا ہے اور معاملہ قومی مصلحت کے مطابق طے پا گیا ہے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر آمادہ ہیں کہ حجاز واپس چلے جائیں یا کسی سرحد کے پار جانے کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اس کے بعد ابن زیاد کو قائل کرنے کے لیے ایک آدھ جملہ بطور دروغ مصلحت آمیز بھی بڑھا دیا۔ یہ خط ملنے پر ابن زیاد کچھ نرم پڑ گیا اور ابن سعد کی تجویز مان لینے پر آمادہ ہو گیا، مگر بدقسمتی سے وہاں شمر بن جوشن موجود تھا۔ اس نے کہا کہ تم غلطی کر رہے ہو، اس موقع کو غنیمت سمجھو اور اب جبکہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے قابو میں آ ہی گئے ہیں انہیں مت چھوڑو، ورنہ ایسا موقع تمہیں کبھی نہ ملے گا۔ ناظرین، شمر بن ذل جوشن کی یہ وہ ناپاک رائے تھی جس نے متوقع صلح میں رکاوٹ پیدا کی، اور اس طرح کے لوگ ہر دور میں عموماً صاحب منصب کے ارد گرد نظر آتے ہیں۔
بہرحال شمر نے جو کچھ کہا وہ شاید ابن زیاد کے دل کی آواز تھی، اس لیے ابن زیاد نے کہا تم سچ کہتے ہو، اب ایسا کرو کہ تم خود کربلا جاؤ اور میرا یہ خط ابن سعد کو پہنچاؤ کہ حسین اور ان کے ساتھی بغیر کسی شرط کے ہتھیار ڈال دیں اور پھر انہیں کوفہ بھیج دیا جائے، اگر وہ انکار کریں تو ان سے جنگ کی تیاری کی جائے، اور اگر ابن سعد نہ مانے اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کے لیے تیار نہ ہو تو تم خود فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لو اور ابن سعد کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ اس کے بعد ابن سعد کو لکھا میں تمہیں اس لیے نہیں بھیجا میں نے کہ تم حسین بن علی کے ساتھ کوئی رعایت کرو یا مجھ سے ان کی سفارش کرو اور ان کی زندگی اور سلامتی کے لیے راہیں ہموار کرو۔ اب دیکھو کہ وہ اور ان کے ساتھی مان جائیں تو انہیں میرے پاس بھیج دو، اور اگر انکار کریں تو ان پر حملہ کر دو اور انہیں قتل کر دو۔ میں نے جو حکم دیا ہے اب اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہیں اس کا صلہ دوں گا، اور اگر تم اس کے لیے تیار نہیں تو لشکر سے الگ ہو جاؤ اور اسے شمر بن ذل جوشن کے سپرد کر دو۔ میں نے اسے ضروری ہدایت دے دی ہے۔ جب ابن زیاد یہ خطرناک فرمان لکھ کر شمر کو دے رہا تھا تو ام البنین کے بھتیجے عبداللہ بن ابی محل بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا اے میرے امیر، میری پھوپھی کے بیٹے عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان بھی اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے ہوئے، اور اگر ممکن ہو تو ان کے لیے امان نامہ لکھ دیجئے۔ ابن زیاد نے کہا بہت اچھا۔ ناظرین ذرا سوچئے کیا ٹھکانہ ہے سوچ کے فرق کا۔ ایک شخص بزوم خود اپنی پھوپھی کے بیٹوں کی بڑی خدمت انجام دے رہا ہے کہ ان کے لیے ابن زیاد سے امان نامہ حاصل کر رہا ہے، لیکن وہ جن لوگوں کے لیے امان طلب کر رہا ہے کیا وہ اس امان نامے سے فائدہ اٹھائیں گے؟ کیا وہ اپنے بھائی، اپنے آقا، اپنے امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر اپنی جانیں بچائیں گے؟ جب یہ امان نامہ کربلا پہنچا اور جب ام البنین کے بیٹوں کو یہ بتایا گیا کہ تمہارے ماموزاد بھائی عبداللہ نے تمہارے لیے یہ امان نامہ بھیجا ہے، تو شاید امان نامہ لانے والے کا خیال تھا کہ یہ سنتے ہی ان کی باچھیں کھل جائیں گی اور وہ خوشی سے جھوم اٹھیں گے، مگر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ ہمارے ماموزاد بھائی سے ہمارا سلام کہنا اور بتانا کہ ہمیں ابن زیاد کی امان کی ضرورت نہیں، اللہ کی امان چاہیے جو ابن سمیہ کی امان سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب شمر کربلا آتا ہے اور ابن زیاد کا خط عمرو بن سعد کو دیتا ہے۔ دونوں میں کچھ گفتگو ہوئی، آخر ابن سعد امیر کے حکم کی تعمیل کے لیے رضامند ہو گیا۔ عمرو بن سعد اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے لشکر کے سامنے آیا اور پکارا اے اللہ کے سوارو، سوار ہو جاؤ، دیکھو تمہیں جنت میں جگہ ملے گی۔ ہائے افسوس! ناظرین آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ وہ جملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزوے میں اپنے اصحاب کو اسلام کے دفاع کی دعوت دیتے ہوئے ادا فرمایا تھا۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیے کہ یہی جملہ ابن سعد 9 محرم کی شام کو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار ساتھیوں کے سامنے ان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اس وقت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے سامنے ہاتھ میں تلوار لیے اور سر جھکائے کسی گہری سوچ میں گم بیٹھے تھے۔ ذرا آنکھ لگی تھی کہ نزدیک ہی سپاہیوں کا غل سنائی دیا۔ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی ہوئی بھائی کے پاس آئیں اور کہا بھائی یہ سپاہیوں کا غل سن رہے ہیں آپ؟ یہ نزدیک آ رہا ہے۔ امام نے زانوں سے سر اٹھایا اور کہا ابھی میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، وہ مجھ سے فرما رہے تھے تم ہمارے پاس آ رہے ہو۔ بھائی کے یہ الفاظ سن کر حضرت زینب اشکبار ہو گئیں۔ اتنے میں حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور انہوں نے اطلاع دی کہ دشمن سر پر آ پہنچا ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ امام علی مقام اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا عباس تم خود سوار ہو کر جاؤ اور پوچھو کہ اس وقت حملہ کیوں کر رہے ہو؟ کیا کوئی نئی بات ہوئی ہے؟
حضرت عباس 20 سواروں کو لے کر، جن میں زہیر بن قیس، حبیب بن مظاہر اسدی بھی شامل تھے، دشمن کے لشکر کے سامنے گئے اور پوچھا اس اچانک حملے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے امیر کا حکم ہے، تم بھی ہتھیار ڈال دو ورنہ ہم جنگ کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جلدی نہ کرو، میں ابھی امام حسین کی خدمت میں پہنچ کر اطلاع دیتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کے پاس آئے اور واقعہ گوش گزار کیا۔ امام نے فرمایا واپس جاؤ اور اگر ہو سکے تو کل صبح تک کی مہلت لے لو، تاکہ آج کی شب ہم نماز و دعا میں بسر کریں اور بارگاہ الہی سے معافی طلب کریں۔ اللہ جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت قرآن اور دعا و استغفار دل سے پسند ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر بتایا کہ 1 دن کی مہلت مل گئی ہے۔ ناظرین، یہ جو مہلت امام حسین 1 رات کی مانگ رہے تھے، در حقیقت امام حسین انہیں مہلت دے رہے تھے تاکہ وہ اچھی طرح سوچ لیں کہ وہ اس عارضی دنیا کی آسائش کی خاطر لالچ میں آ کر کس خانوادے کو قتل کرنا چاہتے ہیں، جس بات کا اظہار امام حسین نے یوم عاشور جنگ سے قبل اپنے خطبے میں بھی کیا۔ لہٰذا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہلت نہیں مانگ رہے تھے بلکہ انہیں مہلت دے رہے تھے، اور یہی رات شب عاشور ہے۔ اس رات کے بارے میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کہ اس سفر میں اپنی شدید بیماری کے باوجود شریک تھے، میرے والد نے رات کی تاریکی میں اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ان کے سامنے خطاب فرمایا، میں بہترین طریقے سے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، میں عافیت اور مصیبت دونوں میں اس کی حمد کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے ہمیں پیغمبری کی نعمت سے نوازا، ہمیں قرآن سکھایا، ہمیں دین اور اس کے احکام کی سمجھ عطا کی، ہمیں آنکھیں، کان اور دل دیے، ہمیں شرک کی آلودگی سے پاک رکھا، ہمیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کی۔ یہ حقیقت ہے کہ میں اپنے اصحاب سے زیادہ بہتر اصحاب اور اپنے عزیزوں سے زیادہ مہربان عزیزوں سے واقف نہیں ہوں۔ اللہ تم سب کو جزائے خیر دے۔ میرا خیال ہے کہ اب اس لشکر سے ہماری جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ یہاں سے چلے جاؤ، تم سب آزاد ہو، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ، جہاں عافیت نظر آئے نکل جاؤ۔ ناظرین، یہ تقریر وہ شخص کر رہا ہے جو 100 سے بھی کم آدمیوں کے ساتھ 20,000 سے زیادہ دشمنوں کے نرغے میں تھا، اور اسے صرف اگلے دن صبح تک کی مہلت دی گئی تھی۔ وہ خوب جانتا تھا کہ وہ دشمن کا مطالبہ ماننے، بیعت کرنے اور کم تر لوگوں کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دشمن اسے چھوڑے گا نہیں اور فیصلہ جنگ کے بغیر نہیں ہوگا۔ اس طرح اس کی اور اس کے ساتھیوں کی شہادت یقینی ہے، لیکن اس کے باوجود کامل اطمینان، سکون قلب اور تمام تر حاضر دماغی سے بات کر رہا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ تم میں سے ہر ایک میرے اہل خانہ میں سے کسی شخص کا ہاتھ پکڑ لے اور اس جھمیلے سے نکل جائے۔ یہ لوگ صرف میرے در پہ ہیں، اگر مجھ پر قابو پا لیں تو پھر انہیں کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ ناظرین، تاریخ کی اکثر کتابوں میں یہ خطبہ اسی طرح درج ہے، مگر کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ اس موقع پر اس خطبے کے بعد آپ کے اصحاب میں سے کوئی ایک بھی کہیں چلا گیا ہو۔ جانے والے چھوڑنے والے راستے میں ہی اس وقت الگ ہو گئے تھے جب حضرت مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ، قیس بن مسہر اور عبداللہ بن یقطر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی شہادت کی خبر ملی تھی۔ خطبہ شب عاشور کے بعد اصحاب امام کی طرف سے سوائے اظہار جانثاری اور استقلال و استقامت کے بڑے مورخوں نے اور کچھ بھی نہیں لکھا۔ ناظرین، شب عاشور گزر گئی جو اب پھر کبھی انسانیت کی تاریخ میں نہیں آئے گی۔ کیسی کیسی ہستیاں تھیں جو اس شبراہ خدا میں شہادت کے لیے صبح کا انتظار کر رہی تھی اور اس فرض کی ادائیگی کے لیے بے چین تھیں جو ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عائد تھا۔
اب زمانہ لاکھ کروٹیں بدلے، ایسے نفوس دوبارہ نہ آ سکیں گے، اور نہ اب وہ حالات دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں جن میں ان افراد کی نشو نما ہوئی تھی۔ ناظرین، شب عاشور تھی، خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، دعائیں اور مناجات تھیں، اور ہر فرد اس خانوادے کا رات بھر عبادت کر کے صبح کا منتظر تھا کہ کب وہ مقدس گھڑی آئے گی جب راہ خدا میں اپنی جانیں لٹا کر اللہ کے حضور قیامت تک کے لیے سرخروئی حاصل کریں گے۔ ناظرین کرام، میرے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ امام علی مقام سے عقیدتوں کا سفر جاری ہے، اور ہم منزل بمنزل سلسلہ وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے ابھی منقطع ہو رہا ہے۔ کل اس پروگرام کا آخری روز ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں جاتے جاتے جو ابتدا ہی سے امام علی مقام کی بارگاہ میں ایک بند اکثر پڑھا کرتا ہوں پروگرامز میں، محافل میں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔